حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو مہینوں اور دنوں کا سلسلہ رکھا ہے، ویسے تو ہر دن ہی بڑا معزز ہے، محترم ہے، اور ہر دن ہر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے زندگی کے اندر ایک اور دن دے دیا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے رابطہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی اصلاح کے لیے تگ و دو کرے، کاوش اور کوشش کرے۔ ہر مہینہ ہی معزز ہے، محترم ہے، لیکن بعض مہینے اور بعض دن ایسے ہیں کہ جن کی اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی تکریم، بڑی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہے، لیکن ان میں سے 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے محرم کا جو مہینہ ہے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، فلا تظلموا فیہن۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں کم از کم ایک کام تو ضرور کرو کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں، ان محترم ایام کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور بالخصوص محرم جو سال کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا، اس کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ گزارا جائے، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں کو ترک کر دیا جائے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا جائے، اپنی جانوں پہ کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے، اپنے اوپر کسی قسم کا ایسا ظلم کہ جو ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے، وہاں سے اپنے آپ کو روکا جائے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تاکہ ہمارا پورا جو سال ہے، اگلے جو 11 مہینے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ لیکن جب ہم محرم کی طرف دیکھتے ہیں، آتا ہے، اور اس دفعہ تو ہمارے لیے اور بڑے سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ اگست بھی ہے، محرم بھی ہے۔ اللہ اکبر! ایک وہ طبقہ ہے کہ جو 14 اگست کے حوالے سے یوم آزادی مناتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں لگا ہوا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک ہمارا وہ طبقہ ہے کہ جو اہل بیت کا نام لے کے اپنے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتے نظر آتے ہیں، واویلا کرتے نظر، مارتے اور پیٹتے نظر آتے ہیں، حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، عام دنوں کے حوالے سے، عام دنوں کے حوالے سے فرمان ہے کہ من ضرب الحدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے مشکل کے وقت میں، پریشانی میں، مصیبت میں اپنا گریبان چاک کیا، جہلوں والے الفاظ بولے اور اپنے چہرے کو پیٹا، فلیس منا، اس کا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ اور ناطہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محرم کے اندر یہ کام کیا جائے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو محرم کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام کے اندر اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ بھی ہے. کتنی فضیلت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی یوم عاشورہ کے روزے کی. تو محترم بھائیو، ان ایام کے اندر نیکی کی طرف آئیں، قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں، ذاتی طور پر انفرادی طور پر بھی گناہ نہ کریں اور اجتماعی طور پر بھی گناہ نہ کریں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ایک جملہ قرآن پاک کا یاد کر لیں. یہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو سمجھتے ہوئے قدر و قیمت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.